ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں جو گھٹنوں کے درد کے لیے مفید ہے. کافی لوگوں کو میں نے یہ دعا بتائی ہے، انہوں نے عمل کیا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوا ہے. کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے مومنین اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور خاتون جنت کا جو مقام ہے یا ان کا ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے کفو قرار دیا ہے، اس سلسلے میں چند معروضات عرض کیے تھے. اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی نکتہ جو قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اشارہ نہیں بلکہ تصریح کی گئی ہے، اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی معتبر اور مستند روایات میں بھی اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. میں نے جمعہ کے خطبوں میں بھی اجمالی طور پر یا سربستہ اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک مسلمان کے نزدیک اس کے پیش نظر کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے دو قسم کے ذرائع، مادی اور عام وسائل اور ذرائع ہیں. ذرائع کہیں یا وسائل کہیں یا اسباب. کسی غیبی طاقت اور انسان اس عالم ہستی محسوسات اور قابل مشاہدہ منحصر سمجھتے ہیں. انسان میں ہمیں یا اس کا گوشت نظر آتا ہے یا اس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں یا خون نظر آتا ہے یا اس کے پتہ نہیں جو جسم کے جو سب سے چھوٹی اکائی ہے خلیے اور اس کے سیل، ان کے نزدیک تو بس وسائل ایک ہی قسم کے ہیں، مادی وسائل ہیں. بیماری سے شفا حاصل کرنے کا واحد طریقہ دوائی کھانا ہے، کیپسول کی صورت میں، شربت کی صورت میں، انجیکشن کی صورت میں. مال کمانے کا واحد ذریعہ وہ یا نوکری کرنا ہے یا زمینداری کرنی ہے یا آپ نے کاروبار کرنا ہے. چونکہ وہ غیب پر ایمان نہیں رکھتے، لہذا ان کے پیش نظر کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ مادی وسائل سے استفادہ کیا جائے. میں نے اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی. لیکن ہم الحمدللہ جو مادی نہیں ہیں، ہم ایک غیبی طاقت کے قائل ہیں، اللہ کے قائل ہیں. انسان کی حقیقت جو اس کی روح ہے، ہم اس کے بھی قائل ہیں. لہذا ہمارے نزدیک کسی بھی مقصد اور ہدف کو پانے کے دو قسم کے ذرائع ہیں. ایک مادی ذرائع جن کی طرف اشارہ ہو چکا، اور کچھ معنوی روحانی اور غیبی طاقت کا سہارا. اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. قرآن نے بھی بتایا ہے کہ کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے علاج ہے. حکیم بھی دوائی دیتے ہیں، ایلوپیتھک والے بھی دیتے ہیں، ہومیوپیتھک والے بھی جو ہے نا وہ دیتے ہیں. دعائیں بھی ہیں. میں نے روایت پڑھی ہے، کئی لوگوں کو منگوا کے بھی دیا ہے. بھائی جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ فیروزہ کی انگوٹھی کے اوپر یہ لکھ کے پہنے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جہاں وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا حکم ہے، وہاں یہ روحانی علاج کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے. اولاد نہ ہونے کے یعنی بیک وقت ایک عمل کے کئی فائدے ہیں. استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بے اولاد کو اولاد بھی دیتا ہے جی، اور غریب اور نادار کو رزق و روزی سے بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے.
اس زمانے میں جو بیماریاں عام ہیں نا، ابھی جو ایک آدھ نسخہ بتاؤں گا میں، آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی علاج کروائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا علاج 100% کامیاب ثابت ہو۔ ابو علی سینا کا نام آپ نے سنا ہوا نا، ابو علی سینا کا، بہت بڑا اپنے زمانے کا منفرد حکیم تھا۔ وہ اسہال کی بیماری، نہ ہیضہ یا اسہال، دست جس کو لگ جاتے ہیں، اس بیماری پر کنٹرول نہیں کر سکا اور فوت ہو گیا۔ انہی آخری لمحات میں لوگوں نے اس سے کہا کہ اتنے بڑے حکیم ہیں اور یہ آپ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس نے یوں گلاس میں پانی منگوایا اور منگوا کے اس میں ایک قطرہ ڈالا جو اس کام کے لیے نا، مطلب اسہال کی بیماری، اسہال کو روکنے کے لیے جو قطرے وہ استعمال کرتا تھا، ایک قطرہ اس میں جب ڈالا، گلاس کا پانی جم گیا۔ کہا یہ دوائی اثر نہیں کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، بس موت کی جب مقررہ تاریخ آتی ہے، کوئی علاج، کوئی دوائی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اگر مصلحت اس میں ہو کہ بندہ نیاز مند رہے، مالدار نہ ہو، بندے کا مفاد اس میں ہو، بندے کا اچھا انجام اسی میں ہو کہ وہ نادار رہے، وہ لاکھ دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کو نادار ہی رکھتا ہے۔ یہ روایات کا مضمون میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ قرآن میں ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تکرہوا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ این ممکن ہے بہت ساری باتیں وہ اس میں تمہاری جو ہے نا وہ بھلائی ہو، لیکن وہ تم اس کو پسند نہیں کرتے، وہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے کام جو تمہیں ناگوار گزرتے ہیں، عین ممکن ہے کہ بھلائی، تمہاری بھلائی اسی میں ہو جو تم کو ناگوار گزرتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے انجام کے لیے صحت کے مقابلے میں بیماری اس کے مفاد میں ہے، بعض اوقات ثروت اور مال و دولت کے مقابلے میں فقر اس کے مفاد میں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی، جس طرح آپ ہر کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار میں کامیاب نہیں ہوتا، کوئی کامیاب ہوتا، کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وسعت رزق کے لیے بھی مانگتا ہے، بیماری سے شفا یابی کے لیے بھی مانگتا ہے۔ کسی کے لیے دعا کارگر ثابت ہوتی، کسی کے لیے دعا کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اگر نہیں ہوتی، نہ آپ کو قرآن سے بدزن ہونے کی ضرورت ہے، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت ہے، دل سرد ہونے کی ضرورت ہے، نہ ائمہ معصومین کی معتبر احادیث سے جو ہے نا وہ آپ کو بدگمان ہونے کی ضرورت ہے۔ صحیفہ سجادہ کی فہرست اتارے نا، ادائیگی قرض کے لیے کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، بارش کے لیے کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، وسعت رزق کے لیے کون سی دعا مانگنی چاہیے، ایک پتنے کتنی 45-40 دعائیں ہیں جی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پڑھنے والے کی دعا 100% قبول بھی ہو۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ اگر مصلحت ہے تو قبول کرے گا، نہیں تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ میں نے بہار الانوار اور دوسری کتابوں میں یہ پڑھا ہے۔ میں جب 1986 میں آیا ہوں نا یہاں اسلام آباد، یہاں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے مومنین اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل ہیں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں اس وقت اتنے نمازی نہیں ہوتے تھے، نہیں، جتنی نمازوں کی تعداد کے مطابق بھی اگر آپ پرسنٹیج کو دیکھیں، یہ بیماری جتنی عام ہو رہی ہے، 30, 40, 45 سال کا جوان کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا، کچھ ایسے مومنین کو بھی ہم نے دیکھا باہر سے بڑے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ چل رہے ہوئے آتے ہیں، نہ کوئی لنگڑاتے ہیں، نہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ بھائی یہ آپ چل کے ٹھیک ٹھاک آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے حمد و سورہ پڑھ سکتے ہیں۔
आपको सिर्फ सजदे में जाने की तकलीफ होती है कि वो आप घुटने को सख्त जमीन पर रखते हैं तो आपको वो दर्द महसूस होता है, लिहाजा आप खड़े होकर हमद सूरा पढ़ें, ठीक है जी, वहीं से आम सेहतमंद आदमी की तरह रुकू के लिए झुकें, फिर सजदे के लिए कुर्सी के ऊपर बैठें और जो सामने टेबल सा बना हुआ है उस पर सजदार करके आप वो सजदा करें। इस तमहीद का मकसद यह है कि एक दुआ में आपको बताता हूं जो घुटनों के दर्द के लिए मुफीद है। काफी लोगों को मैंने ये दुआ बताई है, उन्होंने अमल किया है और उनको उससे फायदा हुआ है। मेरे ख्याल में कल मैं अहमद से कहता हूं कि उसको कंपोज करें, बाहर भी लगा देंगे और वैसे भी चूंकि अब ये लाइव जा रहा है, घर जाके भी आप जो है ना वो असादिक टेस्ट से आप उसको तलाश कर सकते हैं। या अजवद 3 टाइम हर नमाज के बाद, बल्कि हर नमाज के बाद 5 नमाजों के बाद, या अजवद मन आता व या खैर मन सुइल व या अरहम मन उस्तुरहिम इरहम ज़ाफ़ी व क़िल्लत हीलती वाफ़ुनी अन मरदी या अन वजई बिजाह मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। हर नमाज के बाद इसको पढ़ें, हर नमाज के बाद।